بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ کی ہم بات کریں تو ایک روحانی راز ہے، اس کو اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دوستو، قرآن پاک کی حقانیت پر ہر مسلمان کا دل گواہی دیتا ہے۔ یہ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسج ہے۔ ہر زمانہ، ہر قوم، ہر نسل کے لیے اور ہر اس کے لیے قرآن کا دروازہ کھلتا ہے، اسی قرآن کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی بات کریں، سورہ فاتحہ سے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا سیکرٹ، ایسا روحانی نقطہ رکھنے آپ کے سامنے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے ہم نے کبھی غور سے نہ سنا، نہ ہی عام طور پر اس پر بات کی جاتی ہے، اور یہ ہے سورہ فاتحہ میں 7 حروف کا غائب ہو جانا۔ دوستو، سب سے پہلے ذرا یہ بات سمجھیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کی وہ پہلی سورت ہے جو نماز کا بنیادی حصہ ہے۔ ہم روزانہ اسے کئی بار پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس کی ڈیپتھ میں جا کر غور نہیں کرتے۔ یہ سورت صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل دعا ہے، بندے کی طرف سے اللہ کے حضور ایک عرضی ہے۔ اس میں حمد، تعریف، دعا، بندگی کا اقرار ہے اور سیدھے رستے کی ڈیمانڈ ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان کے 28 حروف میں سے اس سورہ میں 7 حروف ایسے ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا، اور وہ حروف ہیں فے، زوئیں، شین، زے، خے، جیم، سے۔ اور یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک وزڈم، حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر حرف میں معنی رکھتا ہے، ہر آیت میں پیغام اور ہر سطر میں ہدایت۔ تو اگر 7 حروف سورہ فاتحہ سے غائب ہیں تو ضرور ان میں کوئی خاص ایسا سیکرٹ ہے۔ تو آئیے ذرا ان حروف کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر حروف وہ ہیں جو قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، جو خے سے خوف، عذاب، بدبختی، ظلم اور جدائی جیسے مفہوم دیتے ہیں۔ جیسے سے الصبور آتا ہے، مطلب ہلاکت اور تباہی۔ جیم سے جہنم آتا ہے، دوزخ کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ خے سے خوف آتا ہے، ڈر اور اندیشہ آتا ہے ذہن میں۔ زے سے زقوم، جسے دوزخی درخت کہا جاتا ہے، اور شین سے شقاوت یعنی بدقسمتی، اور فے سے فراق یعنی جدائی، اور زوئیں سے ظالم، ظلم و ستم۔ اور کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی چھپی اس میں حکمت ہے؟ تو آئیے ذرا اس معجزاتی پہلو کو ریاضی اور روحانی دونوں زاویوں سے، اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ 1 سے لے کر 7 تک کے اعداد کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، یعنی 2 جمع 1 3، 3 جمع 3 6، 4 جمع 6 10، 5 جمع 10 15، 15 جمع 6 21، 21 جمع 7 تو یہ 28 ہوتا ہے۔ اور یہ 28 وہی عدد ہے جو عربی حروف کی کل تعداد ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 7 غیر موجود حروف اور 21 موجودہ حروف، یہ بھی 28 بنتے ہیں۔ اور اب غور کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی صورت جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اس سے ہدایت مانگے، سیدھے راستے کی دعا کرے، اور ان میں ان الفاظ کا گزر بھی ہو جو مایوسی، تباہی یا ظلم کی علامات ہو؟ پاسبلٹی نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے سورہ فاتحہ کو ایک خالص دعا بنایا گیا ہے، ایسی دعا جس میں صرف روشنی ہے، امید ہے، محبت ہے اور رب سے قربت کا جذبہ ہے۔ اب ذرا سورہ فاتحہ کی ترکیب پر ذرا غور کریں۔ اس کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور درمیانی آیت میں بندگی اور مدد کی طلب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آخری 3 آیات میں بندہ اپنے رب سے سیدھے رستے کی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جس صورت میں اللہ خود اپنے بندے کو رستہ سکھا رہا ہو، دکھا رہا ہو کہ مجھ سے کیسے دعا مانگنی ہے، وہاں لفظوں کا چناؤ، سلیکشن بھی اتنی پاکیزہ اور نرم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں اس کی کوئی دوسری مثال ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا ہے، آدھی میرے لیے، آدھی بندے کے لیے، اور بندہ جو مانگے گا وہی دیا جائے گا۔ اب سوچئے، یہ وہ سورہ ہے جو قرآن کے نزول کے ساتھ ہر نماز میں بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے۔ یہ انسان اور رب کے درمیان براہ راست ایک کنیکشن ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سورہ فاتحہ کو شفا بھی قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو جس صورت کو شفا کا ذریعہ بنایا گیا اس میں ظلم، خوف، جہنم اور بدبختی جیسے اشارے لانے کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی وہ خوبصورتی ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ ظاہری الفاظ سے لے کر چھپے ہوئے حروف تک ہر چیز میں حکمت ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ ہمیں اس بات کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کہ قرآن کو صرف تلاوت تک محدود نہ کریں، اسے سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں، اس کے ایک ایک حرف میں چھپے اللہ کی محبت کو فیل کریں، کیونکہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ زندگی ہے، یہ دلوں کو جگانے والی روشنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سچائیوں کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔